بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووٹ دینا یہ ایک گواہی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینا یہ کوئی صرف دنیاوی کام ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ووٹ دینا جہاں قانونی اعتبار سے ضروری ہے، ملکی اعتبار سے ضروری ہے، وہیں شرعی اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ووٹ دینا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ ووٹ دینا ایک گواہی ہے، اور گواہی کے بارے میں قرآن کریم نے اعلان کیا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ کہ لوگوں گواہی کو مت چھپاؤ، اور جس نے گواہی کو چھپایا اس کا دل گنہگار ہے۔ اس سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ ووٹ دے سکیں، اس کے باوجود آپ نے ووٹ نہیں دیا، تو گویا کہ آپ کے نام اعمال میں گنہگار لکھا گیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، یہ قرآن میں کہا جا رہا ہے۔ تو قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ اس کے بعد پھر نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ میں سے یہ بتلایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یعنی ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا، اور خوب اچھی طرح سن لو، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ اور جب جھوٹی گواہی دینے والی بات آپ نے بتلائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اور آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور آپ نے کہا کہ سنو، آخری چیز ہے بڑے بڑے گناہوں میں سے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ اور یاد رکھیے نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعی الیہا من کتم شہادتا اذا دعی الیہا، کہ جس شخص نے شہادت کو چھپایا، گواہی کو چھپائی، جبکہ گواہی دینے کے لیے اس کو بلایا جا رہا ہے، اس نے گواہی نہیں دی، تو گویا کہ اس نے جھوٹی گواہی دی۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ووٹ دینا ایک گواہی ہے، تو ہمیں اس گواہی کا استعمال کرنا چاہیے، ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آج آپ کے اور ہمارے پیروں میں چلنے کی طاقت ہے، جہاں ووٹنگ ہو رہے وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر کے وہاں ووٹ دیں۔ اور اگر ہمارے پیروں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کر کے پہنچیں، تو ہمیں کسی اور کے سہارا سے لیکن ووٹ دینا چاہیے۔ اور آج کل کے جو ملکی حالات ہیں، اگر جب ہم اور آپ ووٹ نہیں دیں گے، اپنے حق کا استعمال نہیں کریں گے، تو پھر جو ہمارا حق ہے وہ ہمارا حق چھین لیا جائے گا، ہمارے نام کو کاٹ دیا جائے گا، اس کی وجہ سے بھی دشواریاں پیش آئیں گی۔ تو بہرحال یہ دوسرا حکم یہ ہے، یہ دوسری چیز یہ ہے، ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہم سب پورے جوش و خروش کے ساتھ ہم اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کریں۔ عام طور پر ہماری مائیں بہنیں، ہماری گھر کی عورتیں ووٹ دینے کے لیے نہیں جاتی ہے، اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کرتی ہے۔ ایسا مت کیجیے، اس لیے کہ ووٹ دینا جہاں ملکی اور قانونی اعتبار سے ضروری ہے، وہیں ووٹ ایک گواہی بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس گواہی کا استعمال کریں۔